میرے حضور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی محبت تھی حضور کو ان شہزادوں سے۔ میرے آقا کبھی ان کو اپنی گود پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، تو کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ قیامت تک میرے حضور علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب رب ہو کے مجھ سے پیار کرے۔ سادہ سا نسخہ کیمیا دے دیا، تم میرے بیٹے حسن سے پیار کرنا، تم میرے بیٹے حسین سے محبت کرنا، میں محمد دعا دیتا ہوں رب رب ہو کے تم سے پیار کرے گا۔ کوئی رب کی پیار کی نگاہ میں آنا چاہے تو سادہ سا نسخہ کیمیا ہے، وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پیار کرے۔ یقین جانیے حضور علیہ السلام کو اتنا پیار تھا ان شہزادوں کے ساتھ کہ جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا ہے حضور ان شہزادوں کو ایسے سونگا کرتے تھے، اور حضور فرماتے لوگوں یہ میری دنیا کے اندر پھول ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اور کبھی حضور علیہ السلام محبت، شفقت، پیار، الفت کا عالم یہ ہوتا کہ لوگوں نے دیکھا حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کے بھی خطبہ کے الفاظ ترتیب پا رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جا سکے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا خطبہ، اپنا ممبر، اپنا واز چھوڑ کے جا کے گرتے ہوئے حسین کو اٹھا لیا، اللہ اکبر، اور اٹھا کر گود پہ بٹھا لیا۔ اور حضور میں لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے، فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں واز کر رہا تھا، لیکن میرے سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جا سکے۔ اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کے کندھوں پہ امام حسین کھیل رہے تھے، جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر صرف سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، فرماتے حضور فجر کے وقت نماز پڑھا کے نکلے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور علیہ السلام نے، چلتے چلتے سیدہ پاک کا گھر آ گیا، حضور علیہ السلام نے باہر کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا فاطمہ میرے بیٹے کدھر ہے؟ فرمایا اتنے میں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام نے یوں اپنے بازو کھول دیے اور پکڑ کے اپنے شہزادوں کو سینے سے لگا لیا۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، فرماتے مجھے کوئی کام تھا، میں رات کے وقت محبوب کی چوکھٹ پہ گیا، میں نے اپنا دکھڑا سنایا، محبوب علیہ السلام نے میری حاجت روائی فرمائی، اور دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر انور میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا، فرماتے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کے ایک پہلو میں امام حسن ہے، دوسرے پہلو میں امام حسین ہے، اور حضور علیہ السلام نے یوں ان کو اپنے پہلوؤں سے جوڑا ہوا۔ اور کبھی صحابہ فرماتے ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے،
آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن سجدہ اتنا طویل تھا کہ ایک صحابی فرماتے میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر سجدے سے اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے لوگوں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا؟ پوری مسجد نبوی میں لوگوں کے سر مالک کی دہلیز پہ جھکے ہوئے ہیں، خود حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور اپنے رب کی چوکھٹ پہ رکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اللہ اکبر! میری اور آپ کی نماز کیا ہے یار؟ حضور کی نماز کہ حضور خود فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ حضور تو اپنے رب کا جلوہ دیکھتے تھے سجدے میں، حضور کی نگاہوں میں رب کا جلوہ ہے، اور محبوب کے دل میں جناب امام حسین کا خیال ہے، کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔